میں ہوں گلرخسار مجاہد اور آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کریں گے جو کہ ہے سیلاب کی تباہ کاریاں۔ اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ایک سینئر جرنلسٹ اور مصنف زاہد حسین صاحب۔ جی زاہد صاحب، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک ریالٹی ہے، لیکن جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ ایک مین میڈ ڈیزاسٹر بھی ہے، اور جس کی تشریح جو ہے وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب نے بھی کی اپنی تقریر میں قومی اسمبلی میں۔ تو آپ کے کیا تاثرات ہیں اس کے بارے میں زاہد صاحب؟ دیکھیں گلرخ، یہ تو بات صحیح ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے، کلائمیٹ چینج کے اثرات ہو رہے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں اس کے اثرات زیادہ ہیں، لیکن جو کچھ اب ہو رہا ہے، جس طرح سے بارشیں ہوئی، جس طرح سے سیلاب آئے، اور جس طرح سے پاکستان کا ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا عمل دخل ہماری اپنی گورننس کا بھی ہے۔ دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو حکومتیں جو ہے، ریاستیں جو ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرتی ہیں۔ اب آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جو شروع ہوا تھا یہ سیلاب یہ ہے وہاں سے، ناردرن ایریا سے، کے پی سے۔ ناردرن ایریا کی اگر آپ مثال دیکھ لیں تو اس میں ایک بات آتی ہے کہ گلیشیئر تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں، اور اس کا اثرات جو ہے وہ پھر دریاؤں میں جو ہے طغیانی بھی آئی ہے، اور وہ ایک بہت بڑا ڈیواسٹیشن بھی ہوئی ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ٹھیک ہے، گلیشیئر جس طرح سے پگھل رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیمپریچر دنیا بھر میں بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ان کے اثرات کو کم کیا جا سکتا تھا اگر، کیونکہ یہ ہمارے پاس اس کی وارننگ تو بہت پہلے سے ہے، اور میرے خیال یہ کہ بہت ساری چیزیں کی جا سکتی تھی، بہت سارے جو ہے اقدامات اٹھائے جا سکتے تھے کہ جو ہے وہ گلیشیئر کو پگھلنے کا جو وہ ہے ایک رفتار ہے، اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے یہ ہر جگہ۔ اب لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے خود گلیشیئر کو جو بڑھی ہے، یا اس طرح کی بارشیں کے بعد جو ہے جو ایک طغیانی آئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ دیکھیں کے پی گلگت بلتستان کی مثال دیکھتے ہیں، جہاں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے، جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے، اور وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس میں پچھلے چند سالوں میں، خاص طور پہ 10-12 سالوں میں دیکھا جائے تو بہت بڑی تعداد میں جنگل کاٹے گئے ہیں۔ ایک تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ دوسری بات آتی ہے کہ وہاں پہ آبادی جو ہے بے تحاشا بڑھی ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ، اس فیگر ہے کہ پچھلے 7 یا 8 سال میں یا 10 سال میں جو ہے وہاں کی آبادی دگنی ہو گئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب ان علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ آبادی بڑھتی ہے، اور آپ جو ہے جو قدرتی وسائل ہیں آپ کے وہ کم ہیں، اور جب آپ جنگلات بھی کاٹ دیتے ہیں تو اس کے اثرات تو یقینی طور پہ پڑیں گے۔ اب اس میں دیکھ لیں کے پی میں بھی اگر دیکھیں تو یہی ہے، یہ بات پہلے بھی نہیں آئی تھی۔ یہ ایک اور حقیقت ہے کہ یہاں پہ ٹھیک ہے، یہ ایک لحاظ سے یہ بھی کیا ہے، کلاؤڈ برسٹ بھی ہوا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بارشیں زیادہ ہوئی، لیکن پاکستان میں دیکھا جائے تو پہلے بھی یہ ہوا ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے تیاریاں نہیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا 2022 میں جب اسی قسم کی طغیانی آئی تھی کے پی میں، اور دریا جو ہیں وہ اس میں، اور ڈیواسٹیشن ہوئی تھی، بہت ساری بلڈنگ، تو اس وقت بھی ایک بات سامنے آ گئی تھی کہ دریا کے جو لحاظ سے جب ڈرائی ہوتے ہیں تو اس کے پاس جو ہے بہت بڑے بڑے ہوٹلز بن گئے ہیں، اور وہ ہوٹلز جو ہے پہلے بھی کہا گیا کہ اس کو ہٹایا جائے گا، لیکن 2022 کی تباہی کے بعد سب لوگ اس کو بھول گئے، اور اب دیکھا جائے تو وہی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے یہ زیادہ خرابی پیدا ہوئی ہے۔ جی، آپ نے دو باتیں کی کہ ڈیفارسٹیشن جو ہے اور جو انکروچمنٹس ہوئی ہیں اور نیچرل واٹر ویز پہ جو آبادیاں اور ہوٹلز وغیرہ جو ہیں کھڑے کر دیے گئے ہیں، وہ میرے خیال میں تو ایک کرمنل ایکٹ ہے انوائرمنٹلی۔ تو کیا یہ سب سے بڑا سبب ہے جو ہم کیٹاسٹرفی دیکھ رہے ہیں جس درجے کی، اس کے لیے؟ بالکل یہ بات ہے۔ دیکھیں، یہ بارشیں تو ہوتی ہیں اور زیادہ بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک بات مانی جا سکتی ہے کہ کلائمیٹ چینج کی بھی اثرات ہیں، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں یہ تو مین میڈ ہیں۔ مطلب آپ جنگلات کو اگر کاٹتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کے دریا کے جو ہے کنارے پہ
آپ جو ہے ہوٹل کرتے ہیں ان کی واٹر ویز رکتی ہے، تو یقینی بات یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک لحاظ سے کرمنل ایکٹ تو ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ڈیواسٹیشن ہوتی ہے، لیکن اصل مسئلہ وہی، میں بیک ٹو گورننس کی بات آتا ہوں کہ جو ہے یہ کون ہے لوگ. اگر آپ دیکھا جائے تو جنگلات کی کٹائی میں جو مصروف ہیں لوگ، وہ تو باثر لوگ ہوتے ہیں نا. ایک معمولی آدمی تو جا کے وہاں پہ جنگلات کی کٹائی نہیں کر سکتا ہے. جن کے بڑے بڑے بزنس ہیں وہ کاٹتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے یہ جو لوگ جو یہ کام کرتے ہیں وہ ان کا اثر رسوخ سیاسی طور پہ بھی ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہی دیکھ لیں ذرا، ہوٹلس کو ذرا دیکھ لیں جو سوات میں، کالام میں، یہ سارے ہوٹل جو بنے ہوئے ہیں وہ کن لوگوں کے ہیں. اب یہ اچھا وہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کو اجازت کس نے دی، اور پہلے سے اور اجازت دی تھی تو اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کا ساتھ کیا ہوا ہے جنہوں نے ایک لحاظ سے جو ہے یہ جو کرمنل ایکٹ آپ کہہ رہی ہیں اس کے لیے تھے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر 22 میں آپ کو یاد ہوگا 1922 میں، تو پھر اس کے بعد کتنے اقدامات کیے گئے. اچھا ایک اور بات بھی بڑی آتی ہے خاص طور پہ کے پی کے حوالے سے اور یہ گلگت بلتستان کے حوالے سے، کہ دیکھیں ایک ٹھیک ہے ہر جگہ جو ہے ٹورزم بھی ہوتی ہے اور ایک انڈسٹری بھی موجود ہے، لیکن جس بے ہنگم انداز سے ان علاقوں میں ہو رہی ہے تو اس کا بھی اثر کلائمیٹ چینج پہ پڑا ہے. اس میں بھی اثر پڑتا ہے کہ آپ کے گلیشیئر پگھلتے ہیں. اس کا بھی اثر پڑتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ جیسے وہی مہمان کا ٹورزم کی وجہ سے جو ہے بہت جو لوگ آتے ہیں نا احتیاط کرتے ہیں نا کچھ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات پھر سے آتی ہے کہ یہ آپ واٹر ویز کو روکیں گے تو اس کا اثرات ختم ہوں گے. اگر یہی بارشیں فرض کیجئے بارشیں ہوتی اسی طرح سے، اور اگر آپ کے جنگلات ہوتے، آپ کو جو ہے ایک لحاظ سے جو کہتے ہیں قدرتی پروٹیکشن اگر آپ کو ہوتی تو اتنی تباہی نہیں ہوتی. جی. اور کلاؤڈ برس جو ہے، جو کہ آپ نے مینشن بھی کیا تھا پہلے، اس کو کیا فیس سیونگ یا اسکیپ گوٹ کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے؟ بالکل. دیکھیں ابھی میں سن رہا تھا کسی کچھ ایکسپرٹ سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ نئی اصطلاح ایجاد ہوئی ہے. پہلے جو ہے بارشیں ہوتی تھی اسی طرح سے ہوتی تھی، لیکن کلاؤڈ برس کا جو ہے ایک لحاظ سے کا استعمال، ٹرم کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہونے لگا ہے. تو وہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ ایک آپ کے لیے ایکسکیوز بن گئی ہے کہ ہمارا کیا ہے، یہ تو جو ہے قدرتی طور پہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ اس قسم کی طوفانیں جو ہیں اور ممالک میں بھی آتی ہیں. ان کو اگر دیکھا جائے تو کس طرح سے انہوں نے اپنے مسائل حل کیے، ہماری طرف سے یہ بات نہیں ہے. اب پھر آپ وہی بات کریں گے کہ مین میڈ کی، تو اب آگے چلتے ہیں ہم. پنجاب میں آج صورتحال بہت خراب ہو رہی ہے، اور جیسے راوی میں، چناب میں اور دوسرے دریاؤں میں جو ہے ہوا. اور سب سے بڑی ایک اور مثال ہے، دیکھیں اس ملک میں جو اگر جو زیادہ تر مسائل جو ہیں، چاہے کلائمیٹ چینج کی ہو، چاہے غربت کی ہو، چاہے گورننس کے مسائل ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے پاور سٹرکچر کیا ہے. اور پاور سٹرکچر سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایلیٹس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، جب وہ سیاسی طور پہ اپنا انفلوئنس کر کے جو زمینیں بھی لیتے ہیں. اب راوی کی ایک مثال بتاتے ہیں کہ یہ دریا کے کنارے جو اس وقت تباہی ہوئی ہے، ایک اور جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا بے تحاشا بڑھنا. اور ایک جو ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہے وہ تو راوی کے جو ایک لحاظ سے دریا کے جو ہے اس کا راستہ ہے اس کے اوپر ہی بن گئی ہے. اور اس کو اور بنانے ہمارے والے اپنے ایک منسٹر کی جو ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ بھی جو ہے ڈوب گئی ہے اسی اس کی بات میں سیلاب کہہ میں. رہا ہوں. دیکھیں جی ان کی جی جی. جو آپ اگر دیکھا جائے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 300 ایکڑ زمین جو ہے جس پہ انہوں نے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہے راوی کے اس پہ، اور جہاں پہ کروڑ روپے کے جو ہے ایک مکانات، اس کو کس نے سینکشن کیا ہے. اور ایک اور بات بھی دیکھیں، یہی بات ہوتی ہے کہ پاور اور پھر اس کا ایکسپلائٹیشن ساتھ ساتھ چلتا ہے. اب جن سے آپ کی بات کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی مرکزی وزیر ہیں. اس سے پہلے جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی پنجاب میں سینئر وزیر تھے. اور اس سے پہلے جو ہے پی ایم ایل ایم کیو کی جو حکومت تھی یا مشرف کے زمانے میں، اس میں بھی وزیر تھے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس انفلوئنس ہے، اور آپ اس کلاؤڈ کا استعمال کر کے، اب مجھے بتائیے کہ کوئی اس کے خلاف کوئی اقدام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے.
اور یہ پہلی تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا آتا ہے کہ اس قسم کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کیسے بنے. اب لاہور کی مثال میں دیتا ہوں. لاہور میں جو تباہی ہوئی ہے، جیسے راوی جو دریا ہے اس کے اوپر جو ہے، یہ صرف وہاں کی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں پچھلے چند سالوں میں جو سب سے زیادہ لوکریٹو بزنس کیا ہے، وہ ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی. اور وہ جو ہے جس طرح سے بے ہنگم انداز میں چیزیں بڑھ رہی ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ بجائے ورلڈ بہت سے دنیا بھر میں جب اس قسم کی آبادی بڑھتی ہے تو پھر ورٹیکل اس کو ہوتی ہے، بجائے کرتے ہیں کہ آبادی بڑھے بجائے اس کے کہ اس کو پھیلائیں. اس کی وجہ سے آپ کی زرعی زمینیں جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ تمام مسائل جو ہیں یہ آپ کے لیے کرتے ہیں. وہ جو آپ نے خواجہ آصف کی بات کی، تو جی، خواجہ آصف نے میں خیال تو خود آ کے حکومت میں. جی ناراض نظر آتے ہیں. ان کی اپنی وجوہات ہو ہوں، سکتی ہیں، لیکن ان کے بعد منہ سے تو بات سچ نکل گئی ہے نا. انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے، جو ابھی ہم جن صاحب کی بات کر رہے تھے ریئل اسٹیٹ کے وزیر بھی ہیں، ان کی بھی مثال دی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ اس کی بھی مثال دی کہ لوکل باڈیز کے ہم نے پاور نہیں کیا. یہ بالکل صحیح بات ہے. مطلب چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہو، کیونکہ بعد میں میں نے ان کے بیانات دیکھے تو اس سے خاصی انہوں نے اپنی ایک لحاظ سے تعویل بھی پیش کرنے کی کوشش کی کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. اور پنجاب گورنمنٹ سے ناراض نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ تو یہی آتا ہے کہ جب آپ یہ پاور جو ہے یا جو تمام چیزیں ہیں جو عوام کے یہ جو ہے چھوٹے نچلے ویج تک نہیں جائیں گے. لوکل باڈیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوکل باڈیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام سے نزدیک ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ اس پر ذمہ داریاں بھی زیادہ آتی ہیں. ہمارے کیا ہے ملک میں، اور یہ انہوں نے خواجہ حافظ صاحب نے کہا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ الیکشن بھی نہیں کرایا ہے پروونشل گورنمنٹ میں. تو یہ تو حقیقت یہی ہے. گھریلو سا کوئی ماحول ہو گیا کہ وہ خفا ہو کے بیٹھ گئے. مطلب کہ وہ تو کہ اپنے حکومت میں وہ بھی پاور میں ہے بھائی، وہ تو وفاقی وزیر ہیں. بات یہی ہے، کسی نے صحیح کہا، دوسرے وزیر نے صحیح کہا کہ اگر آپ کو اتنے زیادہ اختلافات تھے تو آپ ہوں، نے جو ہے کتنی اس کی آواز پہلے اٹھائے. حقیقت بھی یہی ہوں، ہے کہ اقتدار میں جب آپ کسی چیز سے ناراض ہوتے ہیں، کسی اقدام سے، اپنی حکومت کے اقدام سے کوئی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر اس قسم کی سچائی بھی نکل آتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ خواجہ حسین صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، اور ان کا مقصد کیا تھا اس کے پیچھے وہ الگ ہے. اب وہی دیکھ لیں کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ میں مثال دی. سیالکوٹ میں جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا بھی وہی بات آتی ہے کہ کون لوگ ہیں انفلوئنشل. اس وقت اگر دیکھا جائے تو نیو پاور جو ایک لحاظ سے گروپس ہیں. پہلے تو ہم کہتے تھے پاکستان میں قبضہ ہے جاگیرداروں کا ہوں، اور سرمایہ داروں کا ایک حد تک. تو اس میں یہ تھا کہ جاگیرداروں کے ساتھ ایک نئی جو ہے ایک آپ کو اس میں نظر آتی ہے، جو جس کا پاور سینٹر جو ہے وہ آتے ہیں ریئل اسٹیٹ اونر کی. اور آپ دیکھ لیں جا کے کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے کن ہے، جو اور ان کے پاس بہت بڑا کلاؤٹ ہو جاتا ہے. اور یہی چیز آتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں ایک اور بات بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، جو ریئل اسٹیٹ اونرز ہیں، ڈیولپرز ہیں، وہ تو ان کو الزام تو آ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بعض ہمارے اسٹیٹ کے ادارے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ ایک ہاؤسنگ اسکیم چلانی شروع کی ہے بے ہنگم طریقے سے، تو اس کے ساتھ تو آپ کے انوائرمنٹ پہ بھی پڑیں گے. پھر اس کے بعد ہم گورننس کی بات کرتے ہیں تو تمام چیزیں ساتھ آ گئی. مطلب آپ کے لوکل باڈیز کے نہیں ہوتے ہیں الیکشن، پاور کا ٹرانسفر جو نہیں ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو ذرا دیکھ لیں. مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کی جو ہے وہ جو اصل مسائل ہیں اس کی توجہ دیں، ہمیں دیکھتا ہوں کہ سارا وقت ٹیلی ویژن پہ جو آتا فوکس جو ہے وہ آتا ہے کہ ان کی جیسے ٹک ٹاک ہو رہا ہے ان کے اوپر توجہ ہوتی ہے، ان کی پبلسٹی ہو رہی تھی. آج تک میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا تھا کہ ٹیلی ویژن پہ جو ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ اشتہارات کی صورت میں آتی ہیں. اور دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے اتنی کوریج شاید لوگوں کی تکلیف یا لوگوں کے جو بالکل، مسائل کی طرف نہیں تھی، بالکل. جتنی فوکس ہے وہ چیف منسٹر پہ تھی. ہاں، ایسا لگتا ہے کہ فوٹو آپس ہو رہے ہیں، اور جو لوگوں زیادہ زور جو ہے مین اسٹریم میڈیا میں وہ لوگوں کی پریشانیوں کے بجائے جو ہے وہ تو مریم نواز بی بی پر جا رہا ہے یا دوسرے صوبائی حکومت کے اہلکاروں پہ جا رہا ہے، نہ کہ جو تباہ کاریوں کی وجہ سے جو ڈوب گئے ہیں لوگ اور ڈوبتے جا رہے ہیں ان پہ زور ڈالا جائے، ان کی پریشانیوں پہ زور ڈالا جائے. اور منتخب جو لوگ ہیں یا منتخب جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی غائب سے نظر آتے ہیں. آپ پاور سٹرکچرز کی بات کر رہے تھے زاہد صاحب، تو ہم جب پاور کی بات کرتے ہیں تو حکومت کی
کیا غلطیاں تھیں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اور آگے کا لاہے عمل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ پورے سسٹم کی خرابی ہے، ایک حکومت کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ جس طرح سے با اثر اور بارسوخ اور سیاسی طور پہ جو ہے پاورفل حضرات جو ہیں وہ جو بھی چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، اور آبادی کا بے ہنگم بڑھنا، پھر فارسٹ کی کٹائی، تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں اکثر جاری کافی یعنی دراز سے جاری ہیں، آج کل کی بات نہیں ہے، یا آج کل کے نتائج یہ نہیں ہے، یہ ایک مسلسل جو ہے جیسے یہ تو پوری سسٹم کی خرابی ہے۔ آپ لوکل باڈیز کے الیکشن دیکھ لیں، یہ کب سے جب سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیوالو ہوتی ہے پاور اوپر سے پھر نیچے تک، نچلے سطح پہ۔ 18th امینڈمنٹ میں ایک اور بنیادی چیز ہے جو لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ فیڈریشن کو حقوق ملے، ٹھیک ہے اچھی بات تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی تھی جس کو کبھی بھی آپ نے عمل نہیں کیا، وہ یہ تھی کہ فردر ڈیولیوشن آف پاور ٹو دا لوور لوکل لیول۔ وہ اب تک کوئی بھی نہیں کر سکا، کیونکہ جب بھی کسی کے پاس اقتدار آتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ سے اس کو قابو کرتا ہے تاکہ اس کو استعمال کر سکے۔ تو ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ ذمہ دار ہے، گورننس کے مسائل ہے، اور اس حکومت کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ مسائل ہمیں اور گہرے نظر آتے ہیں، اس لیے گہرے نظر آتے ہیں کہ پھر ہمیں جو جن قسم کا اب مسائل کرنا پڑ رہا ہے شاید اس سے بھی زیادہ آئندہ کرنا پڑے گا۔ جی زاہد صاحب، تو سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جو اربوں کے فنڈز تھے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے، وہ کہاں گئے؟ ان کا استعمال کیوں نہیں ہوا؟ کیا ہوا میں اڑ گئے؟ کہاں غائب ہو گئے؟ تو اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ بات صحیح ہے کہ جو جس طرح سے جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہے این ڈی ایم اے بھی ہے، پی ڈی ایم بھی ہے جو کہ پروونشل لیول پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرتی ہے، پی ڈی ہے، اور نیشنل لیول پہ بھی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے پاس اربوں روپے کے فنڈ ہیں، لیکن میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو ہے جس طرح سے اسٹاف کی بھرتی ہوئی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو ان فنڈز کو آپ پروڈکٹیو اس پہ کام کرتے جو آپ کے اصل چیز ہے۔ آپ ہمارے یہاں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو اس قسم کے ادارے بھی بنتے ہیں اچھی مطلب اس کی ضرورت بھی ہے، ایسی کوئی نہیں کہتی، کیونکہ پاکستان میں جس قسم کے آتے ہیں آفات آتی ہیں قدرتی، تو اس میں اس قسم کی ضرورت ہوتی ہے اداروں کی، لیکن اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہمارے یہاں جو بنیادی خرابی ہے وہ یہی ہے کہ اداروں کو ایک بھرتی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ بھی چیز یہاں پہ آئی، دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ، لیکن اصل مسئلہ جیسے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ کے سوال پہ بھی کہ اصل چیز ہوتی ہے کہ پریونشن جو ہے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو وہی بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کو جب تباہی ہوتی ہے تو اس میں این ڈی ایم اے کا ایک رول ضرور آتا ہے، لیکن اس میں جو ہے ایک اور سب سے بنیادی چیز یہ تھی کہ اگر آپ اس کو اقدامات ایسے نہیں کریں گے جس سے پریونٹ ہو، جو حالات خراب سے خراب تر ہوتے ہیں اس کو اگر نہیں کریں گے، تو اگر اس قسم کے ادارے اگر بہت ہی ایفیشینٹلی بھی کام کر رہے ہیں تو پھر وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے۔ جیسے میں نے مثال پہلے دے، ہم لوگ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ بے ہنگم یہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کنسٹرکشن ہوتی ہے اور آبادی تیزی سے بڑھتی ہے، تو پھر انڈی میں جو ہے وہ بیکار ہو کے رہ جاتی ہے۔ کیا یہ کرپشن بھی اس میں آپ کو لگتی ہے کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں ایک تو ہے ہمارے یہاں تو ایک بہت بڑا اینڈیمک مسئلہ ہے کرپشن کا ہر لیول پہ۔ اب مجھے ایک اور بھی بات اب اس پہ ہی آ رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 1922 میں سندھ میں بے تحاشا تباہی آئی تھی، وہاں پہ سیلاب کی صورتحال تھی اور اس کی نوعیت ذرا دوسرے قسم کی تھی، لیکن وہی بات آتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس کو کہ جو ہے جو فیگرز بتائی جاتی تھیں وہ تو بہت ہی ہولناک تصویریں تھیں، اس طرح سے نہ صرف جو ہے مکانات تباہ ہوئے تھے، اسکولز تباہ ہوئے تھے، تمام چیزیں تھیں، لیکن اس میں بے تحاشا فنڈنگ بھی آئی تھی باہر سے۔ لیکن بہت بڑا سوال آتا ہے، میں ایک دفعہ ورلڈ بینک کے کسی آفیشل سے بات کر رہا تھا تو سب کی ایک اسکیپٹزم ضرور موجود ہوتی ہے کہ کتنے اس میں لگتا ہے، پیسے لگتے ہیں، تو ایک چیز آتی ہے۔ ایک اور پاکستان میں جو خرابی جو پیدا ہو رہی ہے ساری چیزوں کا، وہ اسی چیز کی عکاسی کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی نے مجھ سے کہا ایک ملٹی لیٹرل ایجنسی ہے کہ پاکستان میں اب جو ہے کرپشن ایک انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہے۔ مطلب پہلے کرپشن تو ہر جگہ ہوتی ہے اور اس کی کوئی بھی ہو، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے جب آپ کے اوپر سے نیچے تک ہی رہے گا تو پھر ایک انسٹیٹیوشنلائز ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال ہم نے دی کہ جو وزراء
اپنی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے اپروول بھی مل جاتی ہے، تو سارا کرپشن ہی کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو جی اصل مسئلہ جو آتا ہے پاکستان میں نہیں کہتا ہوں کہ صرف کرپشن ہی مسئلہ ہے، اگر اس تمام چیزوں کو کمبائن کریں تو پھر آپ کو پوری تصویر نظر آتی ہے کہ اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے، جو تباہی ہو رہی ہے، اس کے پس منظر میں کیا چیز ہے، اصل چیز ہے۔ جی، اور جو پولیٹیکنگ ہوتی ہے اس کا بھی ایک رول ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل کرائسس ہے، کیا آپ کو لگتا ہے ان سیلاب کے نتیجے میں وہ اور کمپاؤنڈ ہوگا یہ کرائسس، اور مشکلات سامنے آئیں گی حکومت کے؟ نہیں، جی بالکل صحیح زاہد بات ہے کہ اس وقت جو ہے جو چیزیں، جو مسائل ہم نے جس کی بات پہلے کی ہے، وہ اور جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اور زیادہ اس میں ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں پورے گورننس سسٹم ہی کے ساتھ تعلق ہے اس کا، کہ جب آپ دیکھیں کہ کے پی میں آپ کی ایک حکومت ہے جو کہ اس لحاظ سے مرکز میں اپوزیشن کی حکومت ہے، اور وہ وہاں پہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اور اگر آپ دیکھا جائے تو پی ٹی آئی میں تباہ کاریاں ہمیں نظر آتی ہیں، بہت زیادہ ہوئی ہیں، سب سے پہلے تو وہیں پہ ہوا تھا اور تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ لیکن جو ایک لحاظ سے جو کشمکش جاری ہے مرکز اور پی ٹی آئی کے درمیان، تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے، تو اس پر سب سے جو چاہیے تھا، جو ہمیں اس وقت حکمرانوں کو بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ اس وقت ایک لحاظ سے ایک قومی مسئلہ ہے، تو قومی مسئلے کو اسی کی طرح ڈیل بھی کرنا چاہیے۔ اور لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ حکومت نے اسی دوران میں جبکہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، تو پھر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ایم این ایس کو جو ہے ڈسکوالیفائی بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ جو فرکشن ہے یا کانفلکٹ ہے کے پی کے درمیان اور مرکز کے درمیان، وہی بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور بھی چیز آتی ہے، دیکھیں اس میں ایک اور مسئلہ پاکستان کے جو بنیادی طور پہ پاور اسٹرکچر کا ہے کہ پاور کہاں پہ ہے، کس کے پاس ہے اس وقت۔ لیکن آپ وہی دیکھیں کہ کے پی میں جو ضرورت تھی جس طرح سے امداد کی، وہ ہمیں اس طرح کی نظر نہیں آتی جیسے پنجاب میں جس طرح سے ہو رہا ہے۔ وہی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ضرورت نہیں ہے، لیکن پورا فوکس جو ہے، دیکھیں جیسے کے پی میں تو دیکھ رہا تھا، کے پی میں جب تباہی ہو رہی تھی، جب گلگت بلتستان کی حالت خراب ہو رہی تھی، تو اس وقت ہمیں اتنی زیادہ کوریج نظر نہیں آتی تھی، اور حالانکہ تباہی بہت زیادہ تھی۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ٹی وی بھی، اور یقین طور پہ سرکاری احکامات کی وجہ سے آپ کا فوکس سارا کا سارا اس پہ آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک ملک سمجھتے ہیں تو مسائل بھی ایک ہونے چاہیے، اور مسائل کا حل بھی جو ہے وہ مل جل کے ہونا چاہیے، جی ریسورسز کی بالکل تقسیم بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی ایک صوبے کو یہ شکایت ہو کہ ہمیں تو نگلیکٹ کیا گیا، اور یہ آ رہے ہیں سوالات بھی ابھر کے آ رہے ہیں۔ میں گلگت بلتستان کو بھی دیکھ رہا تھا، تو کیا ہم نے اسی طرح سے اپنی جو ہے توجہ مرکوز کی ہے جیسے ہونا چاہیے تھا؟ تو یہ سارے مسائل جو ہیں آپ کے بن کے آتے ہیں۔ ہمارے حکمران شارٹ سائٹڈ ہیں، بہت شارٹ سائٹڈ ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اپنی ناک سے زیادہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہر چیز جو ہے وہ پاور اسٹرگل کے ہی زمرے میں آتی ہے۔ اب یہی چیز دیکھ لیں کہ اب دیکھا جائے تو اب سیلابی ریلا جو ہے وہ سندھ کی طرف جا رہا ہے۔ کہا تو جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ تیاریاں مکمل ہیں بدترین حالات کا بھی۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ وہ ان حالات سے کیسے اپنے آپ کو یا وہ اس کو نبٹتے ہیں ان چیزوں سے۔ جی، اور اگر ہمارے حکمران جو ہیں وہ اتنے نااہل ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رورل اکانومی جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا، پاورٹی جو ہے یا غربت جو ہے وہ آلریڈی بلو پاورٹی لائن 45% لوگ رہ رہے ہیں، تو غربت میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو کیا ہمارے حکمران ریڈی ہیں، تیار ہیں ان مشکلات کو فیس کرنے کے لیے؟ وہ تو نااہل لگتے ہیں جیسے آپ نے بتایا، اور اس طرح کی انسٹیٹیوشنلائزیشن بھی نہیں ہے ڈیل کرنے کے لیے ان سب چیزوں کے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ بہت ہی ایک صورتحال جو ہم نے وجوہات چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اس وقت جو تباہی ہوئی ہے تو اس کے اثرات بہت گہرے ہوں گے ہماری معاشیات پہ بھی، کیونکہ ہماری جی ڈی پی کا جو ہے بڑا حصہ جو ہے ہماری زراعت سے آتا ہے۔ تو اب اگر جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً پنجاب کے اندر 60% جو
رائس کی جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، گندم کی فصلیں اور کپاس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 30% کم پروڈکشن ہوگی اس دفعہ. تو یہ تمام اثرات جو ہیں آپ کے آئندہ کے جو ہے جو آپ نے معاشی اہداف اپنے لکھے ہیں وہ تو آپ پورے نہیں کر سکتے ہیں. بھیا اس وقت تھی امید کہ آپ کی 3% تک گروتھ بڑھ جائے ریٹ ہو جائے گی، لیکن شاید ہمیں پھر وہ آپ اور پیچھے کی طرف کرنا پڑے گا. اس کے اثرات جو ہیں بہت دور رس ہوں گے. جیسے آپ نے کہا انمپلائمنٹ بڑھے گی، اس میں یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ ہمیں بہت ہی یعنی ایک لحاظ سے جو خوفناک پکچر ہمیں جو نظر آتی ہے آئندہ کے لیے. اور میں خالی ہے کہ حکومت کوئی بھی اس کا جو اتنی سیریسنس ہے اس سے شاید باخبر بھی ہوگی تو سارا اپنا مرکز جو ہے اپنی ذاتی تشہیر سے آگے نہیں ہے. اب اس کو تھوڑا سا میں ایک اور بات بھی جو رہ گئی تھی سندھ میں، اب کراچی کی بات لیں جہاں آپ ہیں اس وقت، وہاں پہ صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ٹھیک ہے جو بھی آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہے، ٹھیک ہے انفراسٹرکچر پہ ایک لحاظ سے آپ کے پریشر بھی پڑتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کراچی کی جو بدحالی ہے پچھلے کئی جو ہے اور زیادہ خراب سے خراب تر رہتی، کوئی سڑک جو ہے وہ آپ کو ثابت نظر نہیں آتی. کیا ہم تیار تھے؟ دیکھیے کراچی میں تو بہت کم بارشیں ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہر ڈوب گیا ہو. آپ کا جو انفراسٹرکچر جو ہے جو بھی جہاز ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے. اب وہی پھر سوال آتا ہے جس کی پہلے ایک بات آئی تھی. میں دیکھ رہا تھا ایک سابق بیوروکریٹ کا کوئی انٹرویو دیکھ رہا تھا تو یونس ڈھاگا صاحب، تو ان کی وہ جو ہے بہت صحیح بات کر رہے تھے کہ جو ہے وہ اگر کراچی کو دیکھا جائے ایک لوکل گورنمنٹ، دنیا بھر میں بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں اس میں ایک لوکل گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے. لندن کو دیکھ لیں، دہلی کو دیکھ لیں، نیو یارک کو دیکھ لیں، یا اسی قسم کے یا ایران کے اندر تہران کو دیکھ لیں، یا ترکی میں استنبول کو دیکھ لیں. یہ ایک شہری حکومتیں ہوتی ہیں. اب مجھے بتائیے کہ 2-2.5 کروڑ کی آبادی کا شہر جو کہ دنیا کے 100 ملکوں سے زیادہ جس کی آبادی ہے، تو وہاں پہ جو ہے آپ کا پاور جو ہے وہ ایک صوبائی اسمبلی کا صوبائی وزیر چلاتا ہے. اب وہی ٹھیک ہے جو آپ نے کہا کہ الیکشن ہو گئے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ الیکشن بھی کس طرح سے ہوئے ہیں یہ میئر کے، اور میئر کے پاس کتنی پاور رہ گئی ہے. اگر پچھلے سے موازنہ کریں جو ماضی میں جو آپ کو پاور تھی میئر کی، اس میں سے آپ کو 1/4 بھی نہیں رہ گئی ہے. ایک ہیلپ لیس چیز نظر آتی ہے. اور وہی ہے کہ اگر فرض کی ایک با اختیار ایک سوشل ایک سٹی گورنمنٹ ہوتی ہے تو پھر اس پہ اپنی ریسورسز بھی بڑھاتی ہے. وہی میں بات کر رہا تھا کہ پوٹینشیل جو ہے کراچی میں وہ 350 بلین تک اکٹھا ہو سکتی ہے. اور اس میں وہی بات آتی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ سٹی گورنمنٹ یا ڈیولیوشن نہیں ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس میں ایک اور بھی ایک ہے جو آپ کا NFC ایوارڈ ہے، تو فارمولا میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جو بھی صوبے جتنی جنریٹ کرے گی اس کا بھی ایک پرسنٹیج بھی شامل کیا جاتا ہے. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر سٹی گورنمنٹس ہوں گی، آپ کی ڈیولیوشن ہوگی نچلے سطح پہ اور جگہوں پہ، حیدرآباد میں ہوا، میرپور خاص میں ہوا، یا نواب شاہ میں یا لاڑکانہ میں، تو پھر اس کے بعد جو ہے اگر ان کو بھی ریسورسز ملتے ہیں تو پھر جو ہے بہتر بھی ہو سکتے ہیں اور ایک آپ کی ریسورس جنریشن بھی بڑھ سکتی ہے. تو اس وقت جو ساری چیزوں کا لب لباب یہی ہے، سب آپ کریں تو یہ بنیادی طور پہ آج ہمیں جو تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی بہت بڑی بات جو ہے وہ ہمارے جو ہے گورننس پہ ہے. اور دوسری بات یہ اقتدار کا ایک جو کنسنٹریشن ہے وہ بن کے آتی ہے. ہم جو ہے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ کوئی تبدیلی لے کے آئیں اسٹرکچر میں. اگر رہتی تو آپ دیکھیں ٹی وی پہ زیادہ تر کسی کو بھی دیکھنا ہے ذاتی تشہیر سے آگے کوئی بات نہیں بڑھتی ہے. جی شکریہ زاہد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ گل رخسار مجاہد آپ کو آئندہ کے لیے اجازت لیتی ہے.